کہتے ہیں کہ جب صبح ایک آدمی بستی سے ہنستے ہوئے نکلتا ہے تو شام تک پوری بستی والے لوگ گھروں کی طرف واپس ہنستے ہوئے لوٹتے ہیں۔ اپنے حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کو خوش کیجیے، اپنے آپ سے لوگوں کو خوش کیجیے۔ نفرت کرنے کے لیے اور اداس کرنے کے لیے تو لوگ ہیں نا۔ کچھ کام انسانیت نہیں بلکہ تربیت کا عکس ہوتے ہیں۔ چاہے آپ مانیں یا پھر نہ مانیں، مگر باپ کے بعد آپ کا سب سے بہترین سہارا آپ کا بڑا بھائی ہوتا ہے۔ دوستی، محبت، تعلق اور رشتہ سب اپنی اپنی جگہ، مگر باپ کی طرح مخلص اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ رشتے مشکل میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جب یہ مشکل میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں تو یہ مل کر کسی بھی طاقت یا مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں عورتوں کو گھر کا کام کرنے کے علاوہ باقی سارا ٹائم غیبت اور چغلیوں کے لیے ہوتا ہے، مگر آپ ان خواتین کو دیکھیے، یہ اپنے بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دین بھی حاصل کر رہی ہے۔ محبت آپ کو ہر جاندار میں ملے گی، مگر دھوکہ، نفرتیں اور بے وفائی اشرف المخلوقات کی خصوصیت بن گئی۔ یہ بابا جی کافی دیر سے بیٹھ کر گجرے بیچ رہے ہیں اور کوئی بھی ان سے صحیح طریقے سے گجرے نہیں لے رہا۔ تو بات یہ ہے کہ باپ کو اس عمر میں اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، پھر چاہے وہ باپ اپنا ہو یا پھر معاشرے کا۔ معاشرے اور اسلام کے سپورٹ کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ عورتوں کو اگر لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں بنی تو انہیں چاہیے کہ ایک معاشرہ بنائے، ایک نسل بنائے جس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان صلاح الدین ایوبی اور اویس قرنی جیسے لوگ موجود ہوں۔ ہر حال میں خوش رہیے، کیونکہ بہت کچھ آپ کے پاس ایسا ہے جنہیں بہت سارے لوگ حسرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس بچی کی باتیں شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے، مگر یہ یہی کہہ رہی ہے کہ میرے ابو کی وفات ہو گئی ہے، ہمارے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں اور ہم کئی راتوں سے بھوکے سوتے ہیں۔ میری یہ چھوٹی سی بہن ہے، اسے بھوک لگی ہے اور یہ روٹی مانگ رہی ہے، ہمارے گھر میں روٹی نہیں۔ اگر ہمیں ذرا سا بھی اپنی بے حسیوں سے ٹائم ملے اور اپنی مصروفیات سے ذرا فارغ ہو جائے اور اپنی تاریخ پر نظر دوڑائے تو ہمیں صاف طور پر یہ نظر آ جائے گا کہ ہمارے حکمران، ہمارے خلیفہ اور ہمارے بڑے راتوں کو اس لیے گلیوں میں گھومتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سویا۔ ہمارے جو بڑے ہوتے تھے وہ اگر سالن بناتے تھے تو سالن میں زیادہ پانی صرف اس وجہ سے ڈالتے تھے کہ اپنی پڑوسیوں کے یہاں بیچ دے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا یا کسی کے بچے تو بھوکے نہیں۔ آج ہم صرف اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ہمارے آس پاس مر رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو بس بریانی چاہیے، قورمہ چاہیے، کوئی جیے مرے، ہمیں کیا پرواہ۔
جب دنیا کا یہ والا مشکل سے مشکل ترین سفر بھی انسان کو اکیلے ہی کرنا ہے، تو پھر دنیا میں لوگوں کے پیچھے بھاگ کر اپنا قیمتی ٹائم ضائع کیوں کرنا؟ 14 اگست کے دن جب سٹیج پر یہ بچیاں ناچنے کے لیے چلی گئی تو وہاں پر بیٹے عالم نے اسے منع کر دیا اور بتایا کہ ہمارے یہاں یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں، ہمارے یہاں ان کا یہ مقام نہیں کہ انہیں سٹیج پر نچا کر ان سے لطف حاصل کیا جائے، ہمارے یہاں انہیں شہزادیوں کی طرح رکھا جاتا ہے، انہیں تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے اور وہ ہماری ملکہ ہوتی ہے، ہمارے لیے لطف حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتی، اس لیے انہیں سٹیج سے نیچے لے کر آیا جائے۔ اللہ رب العزت کا ایک عظیم کرشمہ دیکھیے، یہ بلب جیسے ہی اس بچی کے ہاتھ سے لگتا ہے تو جلنے لگتا ہے، مگر اس کا اگر والد اپنے ہاتھ سے لگائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ایک غریب کا یہ مقام کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ایک غریب کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا؟ غریب جب آتا ہے تب بھی تکلیف کے ساتھ آتا ہے، جب جیتا ہے تب بھی ایک تکلیف کے ساتھ جیتا ہے، اور جب مرتا ہے تب بھی تکلیف کے ساتھ مرتا ہے۔ کیا جینے کے لیے اور عزت کے لیے صرف پیسے کمانا ضروری ہے؟ یقین مانیے ایک غریب کو بھوکے رہنے اور پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنے ہمارے معاشرے میں لوگوں کی نظروں اور لوگوں کی رویوں سے انہیں ہوتی ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ جس خالق نے ہمارے لیے اتنی پیاری دنیا بنائی ہے، اس نے اور کتنے عالم اور کتنے جہان بنائے ہیں۔ اب آپ ہزاروں کلومیٹر زمین سے دور ہو گئے۔ یہ ہے نظام شمسی، سورج اور بہت سارے اس کے آس پاس ستارے۔ یہ ہے کہکشاں اور اربوں ستارے۔ اب اس کے اندر آپ کو زمین نظر نہیں آئے گی۔ اور اب یہ ہے کائنات کی اور بہت ساری کہکشائیں، اور ان میں کروڑوں ستارے۔